تشریف لائیں تاکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي دعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بعد الحمد والصلاة ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی پہلی شب قدر پہلی تاخرات اور ہماری اس مسجد کا آپ حضرات کی نہایت محبت کی وجہ سے دلچسپی کی وجہ سے ایک معمول ہے کہ تاخراتوں کو یہ ذکر کی محفل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فکر کی محفل ہوتی ہے۔ ذکر میں انسان عبادت کرتا ہے اور فکر میں انسان سوچتا ہے۔ ذکر کے ذریعے اپنی زبان کو عبادت میں شامل کرتا ہے اور فکر کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو جو عقل دی ہے اس کے ذریعے عبادت کرتا ہے۔ اور ان دونوں عبادتوں سے کہ پہلا ہمارا عبادت کا حصہ ذکر پر مشتمل تھا، کلمہ طیبہ کا ذکر، آیت کریمہ کا ذکر، درود پاک کا ذکر اور مختلف اذکار، یہ ذکر ہوتا ہے، ورد ہوتا ہے۔ اور فکر کہتے ہیں سمجھنے کو، فکر کہتے ہیں سمجھنے کو۔ اللہ تعالی نے فکر کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ایسے عقل مند بندے بھی ہیں جو فکر کی عادت رکھتے ہیں، فکر کی عادت رکھتے ہیں۔ اور فکر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک فکر کا معنی ہوتا ہے کسی دنیاوی معاملے میں سوچنا، جیسے ہمارا عمومی ایک حال ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، ہم اس کو فکر کہتے ہیں۔ قرآن اس کو فکر نہیں کہتا۔ قرآن فکر کہتا ہے وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کی سوچ آ جائے، اللہ کے بارے میں سوچنے لگے، اللہ کی کائنات کے بارے میں سوچنے لگے، اپنے بارے میں سوچنے لگے، میں کیوں آیا، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی، میرا کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کون سی چیز اللہ کے قریب لے جائے گی، مجھے کون سی چیز اللہ سے دور لے جائے گی، مجھے کون سی چیز شریعت پر چلائے گی، کون سی چیز شریعت سے دور لے جائے گی، اس چیز کے بارے میں جو سوچنا ہے قرآن اور حدیث اور شریعت اس کو فکر کہتی ہے۔ ہماری فکر دوسرے ہوتے ہیں،
وہ ہمارا اپنا دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے اعتبار سے، تو جب بھی آپ فکر کا لفظ سنیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا، اللہ کے بارے میں سوچنا کہ میں اللہ کے رسول کے قریب کیسے ہوں گا، اور مجھے اللہ اور اس کے رسول قریب کرنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ تو بہر صورت ابھی آپ نے ذکر کیا، اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے، ذکر کا بڑا درجہ ہے، درود پاک اتنا پاک ذکر کہ جس سے آپ نے ابتدا بھی کی اور انتہا بھی کی، اور یہ دونوں پر ملے عبادت کو، اور عبادت اس سے قبول ہوئی، اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ نے اس کے علاوہ دوسری اذکار کیے۔ یہ ذکر انسان کی زبان کو پاک کرتے ہیں، انسان کے اندر کو پاک کرتے ہیں، ثواب میں اضافہ کرتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، انسان کے نام اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ سب ذکر ہوتا ہے، نماز بھی ذکر ہے، آپ جتنی زبان سے یہ باتیں کرتے ہیں وہ سب ذکر ہے۔ اس کا درجہ اپنی جگہ پر بہت بلند و بالا ہے، جیسے کہ میں نے 15 سوارے کے درس کے اندر یہ بات سنائی تھی کہ والباقیات الصالحات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو صالحات ہیں وہی باقی رہ جائیں گی۔ اب باقیات الصالحات پتہ نہیں کیا ہے، مختلف قول تھے کہ باقیات صالحات سے مراد یا تو 5 نمازیں ہیں یا دوسری باتیں ہیں، لیکن امام قرطبی نے ایک حدیث نقل کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آسمانوں پہ تشریف لے گیا تھا تو میری اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کا بیٹا اولاد حضرت اسماعیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام نبی چاہے وہ آپ کے آبا و اجداد میں ہی کیوں نہ ہوں، حضور کو ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سے بلند و بالا ہے، اور وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ہمارے نبی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ ہمارے نبی سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، اس نبی نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، کوئی بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب سے گفتگو ہوگی تو کچھ دیر لگے گی، ملاقات طویل ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ بات ختم ہو گئی تھی، بات ختم ہو۔ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، تو ان کا جواب یہی تھا یہ عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں گفتگو بند نہیں کی، قال ہی عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، واحث بہا علی غنمی، اور درختوں سے پتے گرا کر اپنی بھیڑوں بکروں کو پتے بھی کھلاتا ہوں، والیفیہ معارض اخرى، اور بھی اس سے میں کام لیتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے کیا سوال کیا تھا؟ ما تلک بیمینک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہی پہلا جملہ تھا، یہ عصا، یہ میرا ڈنڈا، ختم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع ہو گیا، میں یہ کام بھی کرتا ہوں،
میں یہ کام بھی کرتا ہوں، ڈنڈا میرا یہ کام بھی. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ ڈنڈے سے تو کام کیا کرتا ہے، یا اللہ کو علم نہیں تھا. مطلب کیا تھا؟ اللہ نے اگر کلام کا شرف بخشا ہے تو زیادہ بات کی جائے، زیادہ بات کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے یہ شرف ملتا رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نبی کی ملاقات ہوئی ہے، ہر نبی نے اپنی بات کو لمبا کیا ہے. ہر نبی نے کچھ نہ کچھ باتیں کی. یہ نہیں کہ ہمارے نبی کے علم میں وہ باتیں نہ تھیں، باتیں کرتے رہے تاکہ اللہ نے اپنا محبوب دکھایا ہے تو تھوڑا سا اس کے مجلس میں رہ جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گفتگو شروع کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے پاس جائیں گے، میرا ایک پیغام ضرور دے دیجیے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اور بات کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی امت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کے باپ کو خوش رکھنا ہو تو اس کے لاڈلے اور محبت والے بیٹے کی بات کی جاتی ہے. تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ جب پتہ چلے کہ اس کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، انسان اسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے. تیرا بیٹا کیسا ہے، اچھا ہے، کیا کرتا ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے. یہی مطلب ہوتا ہے نا. کیونکہ تمام انبیاء کو پتا ہے کہ جتنی محبت نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے. حضور جتنی محبت اپنی امت سے کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے. اللہ سے کلام ہو تب بھی اپنی امت کی بات، کہیں بھی قبولیت کی بات ہو اپنی امت کی بات. اس لیے ہر نبی کو پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اس لیے ہر نبی ہم امت کی بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو وہ تو بھی اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہم امت کو چھیڑ دیا. یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں لے کر جا رہے ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. بار بار امت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں. بات امت کی ہے کہ اگر ویسے میں اس نبی کو روکے تو نہیں روکے گا، لیکن اپنی امت کی محبت میں روکے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی امت کے بارے میں. آپ امت کے پاس جائیے گا تو آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو ہم درود پاک کو پڑھتے ہیں نماز میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے اور ہم السلام کا جواب دیتے ہیں. آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا، فرمائیے گا. اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بعد میں میری طرف سے یہ پیغام دینا اپنی امت کو کہ جنت کی جو زمین ہے وہ نہایت اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے. ایسی زمین ہے کہ بیج ڈالو اور اس میں سے کھیت اگنے لگتا ہے. کچھ زمین ایسی کھیت ڈالو، کھاد ڈالو، کچھ بھی کرو، زمین کھیت نہیں دیتی. کچھ زمین ایسی ہے کہ بیج ڈالو وہ اپنا پھل دینے لگے گی، اس کو زرخیز کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ اپنی امت کو یہ بات فرمانا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اس میں کھیتی جلتی اگ جاتی ہے، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. کیونکہ زمین کو میٹھا پانی لگے تو وہ جلتی کھیتی رہتی ہے، اور کھیتی تناور ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے، پھل آور ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے. میٹھا پانی چاہیے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں باتیں کہی. لہذا جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، جنت کا پانی سارا میٹھا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جنت کی زمین کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں. اے امت محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام، تمہیں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بیج ڈال دو، اس میں بیج ڈال دو. دنیا میں ہو، دنیا میں رہ کر اس میں بیج ڈال دو. جب تم آخرت میں آؤ گے تو تمہیں کھیت ہی کھیت نظر آئیں گے، تمہیں جنت اپنی نظر آئے گی، ساری جنت کے اندر تمہارے باغات ہوں گے. حضور اکرم خاموشی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو بتائیے گا جنت کے اندر جو انہوں نے کھیت لگانا ہے وہ ایک اللہ کا ذکر ہے. بات ذکر سے چل رہی، وہ اللہ کا ایک ذکر ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد عالم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ذکر ہے یہ جنت کا بیج ہے، اور یہ جتنا کرتے جاؤ گے جنت کے اندر تمہارے کھیت لگتے جائیں گے، جنت تمہاری ہوتی جائے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے. آج کی رات کو کم از کم یہاں سے جاتے وقت یہ تحفہ بھی لیتے جائیں. یا آپ جانتے تو ہیں اس کلمہ طیبہ کو، لیکن اس کا ورد رکھیں، اس کا ورد رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر جتنی قوت و طاقت و برکت رحمت موجود ہے شاید کہ کسی اور میں نہ ہو، سب سے زیادہ اس کے اندر موجود ہے. تو مطلب کیا ہوا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ کی پہلی مجلس ذکر کی ہوئی. ذکر کی بڑی فضیلت ہے، ذکر کا بڑا درجہ ہے. اس کے اندر زبان پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، دماغ پاک ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ذکر میں ہیں. ذکر کا الگ ایک مفہوم ہے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے بلندی تک پہنچتے ہیں. یہ ذکر ہوتا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ فکر کا ہے، جیسا کہ اب ہمارا شروع ہو چکا. یہ دوسرا فکر کا ہوتا ہے. فکر کا مفہوم کیا ہے؟ فکر کا مفہوم اپنے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوچنا. میرا اللہ سے کیا تعلق ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس لیے بھیجا ہے، میں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، اپنا اور اللہ کا تعلق کیسے جوڑوں، میں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، میں اپنا تعلق اللہ کے نبی سے کیسے جوڑوں، میں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں اور حضور کی شریعت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، میرا اور شریعت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو میں کیسے سمجھوں. میں اپنے بارے میں عقیدہ رکھوں، اپنی آخرت کے بارے میں عقیدہ رکھوں اور دونوں کو سمجھوں، اپنے آپ کو بھی اپنی آخرت کو بھی، اور یہ بھی دیکھوں میرا اور میری آخرت کا کیا تعلق ہے. میں اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھوں، اپنی قبر کے بارے میں بھی عقیدہ رکھوں اور یہ دیکھوں کہ میرا اور میری قبر کا آپس میں کیا تعلق ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا یہ فکر ہے، یہ فکر ہے. تو پہلے ذکر ہوا، اب فکر. لیکن جو بات سمجھنی ہے اور غلط فہمی بھی ہوتی ہے کافی سارے لوگوں کو، ان میں سے مرتبہ کس کا بلند ہے؟ ذکر کا جس میں آپ ابھی مشغول رہے، یا فکر کا جس میں اب مشغول ہیں؟ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے. کچھ ذہن اس طرف جاتے ہیں، کچھ اس طرف جاتے ہیں، زیادہ تر اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ تو عبادت تھی، ابھی ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، ابھی درود پاک پڑھ رہے تھے، ابھی ہم سب کچھ یہ ذکر فکر کر رہے تھے. کوئی کہے گا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی کہے گا میں تسبیح پڑھ رہا تھا. یہ تو اللہ کا نام تھا اور یہ تو فکر ہے، آپس میں گفتگو ہوگی. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کے دو گروہ دیکھے، ایک طرف بیٹھا ہے، دوسرا دوسری طرف. صحابہ کرام کا ایک گروہ ذکر میں مشغول ہے، کچھ عبادت کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا، خوش ہوئے، اور پھر دوسرے گروہ کو دیکھا کہ جو آپس میں بیٹھے تھے، دینی گفتگو کر رہے تھے، دین ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے، دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیکھا. اب درمیان میں کھڑے ہیں، اس طرف بھی دیکھا، اس طرف بھی دیکھا. آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایک میں جا کے میں بیٹھ جاؤں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور آپ فکر والی مجلس میں آپ کا تشریف فرماؤ. فکر والی مجلس میں آپ تشریف، مشہور حدیث ہے، سب کو پتا ہے. فکر والی حدیث میں آ کے مشغول ہو گئے اور آپ نے فرمایا پھر صحابہ کو، انتما علی خیر، تم دونوں بھلائی کا کام کر رہے ہو.
ذکر والے بھی تم اچھا کام کر رہے ہو، فکر والے بھی تم اچھا کام کر رہے ہو، لہذا تم دونوں کا کام اچھا تھا، لیکن بعثت معلما، اللہ تعالی نے مجھے جو بھیجا ہے وہ ذکر کے لیے نہیں بھیجا، مجھے تو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم جو کام کر رہے ہو وہ میرا کام ہے اور مجھے یہی پسند ہے۔ اس لیے فکر اگر صحیح معنی میں فکر ہو، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی فکر، جو سمجھا رہا ہو اس کے ذہن میں بھی صحیح عقیدہ، صحیح نیت ہو، اخلاص ہو، تو اس جیسی عبادت ذکر نہیں ہو سکتی، اس جیسی عبادت ذکر نہیں ہو سکتی۔ ذکر فکر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ بیان ہو رہا ہوتا ہے، یا تو تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، یا زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کیسے روکے اس کو؟ اب پورا بیان ہو رہا ہے، اور میرے یہاں تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے اللہ کرم کرتا ہے 15 منٹ کے بعد تسبیح آئی جاتی ہے، اس لیے کہ جب ذہن آپس میں ملتے ہیں تو پھر ذکر تو گیا، پھر وہی ہوتے ہیں کہ صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر علم کی گفتگو ہو رہی ہے، شریعت کی گفتگو ہو رہی ہے تو ذکر بند۔ پوچھے علماء سے جا کر، عام مولوی سے مت پوچھے، کسی عالم دین سے جا کر پوچھے، ذکر بند، ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اب سمجھنا ہے، اب فکر ہے، لہذا آپ ذکر بند کر دو۔ دوسری بات، ابھی آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر جب آپ کو وقت ملے گا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے نا؟ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کو فکر دی ہے، اگر آپ کو فکر نہ دی ہوتی تو آپ کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔ فکر بنیاد ہے، ذکر اس کی فرع ہے، پہلے سمجھایا جاتا ہے، جب ذہن میں بات آتی ہے تو پھر انسان عمل میں شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ سبحان اللہ والحمد تیسرا کلمہ کا آپ ورد اس لیے کریں گے کہ آپ کو اس کی فکر آ چکی ہے، فکر کے ذریعے آپ کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تو ایک مقدس کلام ہے، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، تبھی آپ ذکر میں مشغول ہوں گے۔ لہذا اصل ذکر فکر ہے اور اس کے بعد پھر ذکر ہے۔ یہی وجہ ہوتے ہیں مولوی لوگ تو بہت سی حدیثیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں اور میں نہیں کیا کرتا عمومی طور پر، اس لیے کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے زاہد ہوتے ہیں، فکر کرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی عبادت جو فکر کے ذریعے ہوگی وہ 1000 عابد سے افضل ہے۔ یہ ایک نہیں کئی حدیث ذخیرہ ہے۔ 1000 عابد ذکر کر رہا ہے، ایک عالم فکر کر رہا ہے، دین کو سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اس کا ایک فکر کی عبادت 1000 ذکر سے افضل ہے۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر بہت کچھ بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذکر کرنے والا ذکر کر کے سو جائے گا، اس کی عبادت بند ہو جائے گی، جب تک ذکر کرتا رہا وہ عبادت میں رہا، اور جب ذکر چھوڑ دیا وہ عبادت سے فارغ ہو گیا۔ فکر کرنے والا عالم جو صحیح معنوں کے عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں، وہ بڑے بلند مرتبہ لوگ ہوتے ہیں۔ فکر کرنے والا عالم جب عشاء کے بعد سوتا ہے صبح تک، اللہ تعالیٰ سمندر کی مچھلیوں کو اور جانوروں کو اور زمین کی ہر کائنات کی چیز کو حکم دیتا ہے تم اس کے لیے دعائیں کا استغفار کرتے رہو۔ وہ اگر سو رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے، اس لیے کہ وہ فکر میں ہے۔ تو پہلے ہمارا حصہ تھا ذکر کا، اب ہمارا ہے فکر کا، اور فکر یہی ہے کہ ہم کچھ سمجھیں اور سمجھائیں۔ رمضان شریف کا یہ طاق راتوں کا حصہ جو ہماری مسجد انتظامیہ اور آپ سب نہ ہو تو مسجد انتظامیہ کیا کرے، آپ سب آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، تب وہ لوگ محفل سجاتے ہیں اور آپ لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ آپ لوگ
اس کو سجانے والے اصل میں بنیادی کردار ہوتے ہیں. تو سب لوگ اس لیے ہم سب کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ فکر مل جائے. اور یاد رکھیے میرا تجربہ کہ میں مولوی ہوں, مذکر ہوں, واعظ ہوں, مدرس ہوں, بیان کرنے والا ہوں. سال بھر پبلک سے رابطہ ہوتا ہے, سال بھر پبلک ہو گئی, طلباء ہو گئی, یعنی سال کے 12 مہینے کے جتنے بھی دن بنتے ہیں 360 یا جو بھی بنتے ہیں تقریباً ہر دن پبلک سے سامنا ہوتا ہے, یا یہاں پڑھانا ہوتا ہے یا مدرسے میں طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے. تو میرا تجربہ ہے بیان کے حوالے سے کہ جتنا فکر رمضان شریف میں مفید ہوتا ہے اور دنوں میں نہیں ہوتا. جتنا بیان لوگوں کا سمجھنا سمجھانا رمضان شریف میں مفید ہوتا ہے اور دنوں میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا. اس بات کو بھی سمجھیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارا ذہن بنے. رمضان شریف اور پھر آخری عشرہ کی طاقت آتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کو بہکانے والا شیطان بند. ہم پھر رمضان شریف میں آ گئے, اللہ کی رحمتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, پھر بھوک نے ڈیرا لگا دیا کہ ہم نے کھانا دن کو چھوڑ دیا, پینا دن کو چھوڑ دیا, اور بھوک جتنی آتی ہے عقل اتنا صحیح کام کرتی ہے. جتنی بھوک زیادہ ہوگی عقل اتنا کام کرے گا, پیٹ جتنا بھرا ہوا ہوگا عقل کام چھوڑ دے گی. نیند کا نشہ آ جائے گا, سستی آئے گی, کاہلی آئے گی, عقل اپنا کام چھوڑ دے گا. شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجنامہ میں تحفہ نصائب بالکل واضح, اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہ پیٹ خالی ہوگا, کم بھرا ہوگا, دماغ کام کرے گا. پیٹ فل ہوگا, دماغ کام چھوڑ دے گا. سائنسدان بھی کہتے ہیں بخارات اٹھتے ہیں, دماغ تک جاتے ہیں, دماغ کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ نے رمضان کا مہینہ برکتوں والا رحمت والا عطا فرمایا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلا عطا فرمایا بھوکے رہو گے تو تمہارا عقل کام کرے گا. اب سال کے 11 مہینے تمہارے اوپر شیطان کی حکومت تھی, وہ حکومت کرتا رہا, اپنی مرضی کی سب کچھ وہ چلاتا رہا, لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ تم پیٹ بھر کر کھاتے تھے. دن میں کتنے مرتبہ کوئی ایک بندہ نہیں گن سکتا. کتنی مرتبہ ہم کھاتے ہیں؟ نہیں, ایک نہیں ہے, 2 نہیں ہے, 3 نہیں ہے, 4 نہیں ہے. یہ تو بکری کی طرح ہر وقت منہ چلتا ہی رہتا ہے. جدھر بھی گئے کچھ نہ کچھ آ گئی, کچھ چاہیے, ادھر چاہیے. یہ سارا سلسلہ کھانے کا جاتا رہتا ہے, جاری رہتا ہے. لہذا دماغ اس گیس سے اور کھانا بھر ہونے کی وجہ سے دماغ کام چھوڑ دیتا ہے. لہذا شیطان اپنی بھرپور کارروائی کرتا ہے. وہ دماغ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے طریقے پر چلاتا رہتا ہے کہ تیرا دماغ صحیح کام کرے گا ہی نہیں. اللہ تعالی نے رحمت والا مہینہ عطا فرمایا, سب سے پہلے شیطان کو بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آیا, غلقت مرد الشیاطین, اللہ تعالی سرکش شیطانوں کو بند کر دیتا ہے. جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا میرے محبوب کی امت کے قریب مت جانا. ادھر سے شیطان سے آزادی ہوئی, ادھر سے اللہ نے روزہ رکھوا دیا. روزہ رکھو, دن کا روزہ رکھو اور بھوک اور پیاس میں رہو. جو بات شام کو سمجھ آتی ہے وہ صبح سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ بھوک پورے طریقے سے اثر کر چکی ہوتی ہے. لہذا آپ کی نیکی کی توجہ اتنی صبح نہیں ہوگی جتنی زور کے بعد اثر کے وقت ہوگی. آپ صبح نماز کے بعد بھی دعا مانگ کے دیکھیں اور روزہ افطاری سے پہلے بھی دعا مانگ کے دیکھیں. یہ دیکھیں کہ توجہ اللہ کی طرف کس دعا میں زیادہ جاتی ہے. جب آپ فل سحری کر لیں گے کہ ابھی سحری کا انتظام ہوگا اور پھر فل سحری کر لیں گے اور اس کے بعد دعا کے لیے بیٹھیں تو دعا کے اندر کیا آپ کا عقل کہاں تک جاتا ہے, کتنا انہماک اور توجہ آتی ہے. اور اگر افطاری سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آپ اکیلے بیٹھ کر, کیونکہ زیادہ تر اکٹھے بیٹھنے کے اندر ریاکاری یا اس دوسرے سلسلے آ جاتے ہیں, بس جس کو جو اچھا لگے, لیکن اکیلے بیٹھ کر جو بندہ دعا مانگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ کتنی بلندی کرتا ہے. یہ کیا ہوا, فرق کس کا ہے؟ یہ فرق بھوک کا ہے. بھوک کا ہے.
بھوک نے اب پورا کام کرنا شروع کر دیا، لہٰذا دماغ روشن ہو گیا، دماغ کھل گیا. پہلے دماغ ادھر ادھر متوجہ تھا، اب دماغ کو اپنی اصل منزل نظر آنے لگی. میں نے مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، رب کے پاس جانا ہے، اور میں نے اپنا رابطہ تو اللہ سے جوڑنا ہے. لہذا مغرب کے وقت انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی آخرت یاد آتی ہے. انسان جب شروع ہو جاتا ہے پھر اذان جلتی ہو جاتی ہے، دعا ختم نہیں ہوتی. اس دعا کی لذت اٹھایا کریں. مغرب کی سحری سے افطاری سے پہلے والی دعا کی لذت اٹھایا کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے سب کچھ فراہم فرمایا، اللہ سے دعا مانگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ ملا، امت کو یہ تحفہ ملا کہ حضور کی امت میں سے جو امتی افطاری سے پہلے دعا مانگے گا، اللہ کا وعدہ ہے قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء الرحمن. مسلمان کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، اور ایک اس وقت جب رب کریم سے ملاقات ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت روزہ رکھے گی، اور روزہ جس وقت مکمل ہونے کا وقت ہوگا تو مزدوری کا ٹائم آ گیا، مزدوری لینی ہے، مزدوری لینی ہے نا. دن بھر مزدور لگا رہا، اس کی امید میں بہت کچھ تھا کہ آج اتنے پیسے کما کے جاؤں گا، گھر کا خرچہ ہوگا، فلاں چیز لوں گا. یہ قدر بھی غریب کو ہوتی ہے، امیر کو نہیں ہوتی. کہ دن کو صبح جب مزدوری شروع کرتا ہے وہ محنت کرتا رہتا ہے، جب دن ڈھلتا ہے، شام ہونے لگتی ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تجربہ کیا ہے کہ گرمیوں کے دن کے اندر مزدور لگا رہتا ہے. دن کو درمیان میں سست بھی ہو جاتا ہے، لیکن دن کا آخری حصہ جب اس کی چھٹی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اچانک اس کی رفتار چست ہو جاتی ہے اور وہ تند ہی سے کام کرنے لگتا ہے. اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے غریب بندے پر، اس لیے کہ اس کو پتہ لگے اب میری مزدوری کا وقت آ گیا ہے. اس کو بہت خوشی ہونے لگتی ہے کہ اب تو مجھے مزدوری ملے گی، اب مجھے ہاتھ میں میرے پیسے آئیں گے اور میں اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا، اپنے بچوں کا خرچہ چلاؤں گا. لہذا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ میں نے ویسی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، اے فرشتوں تم بتاؤ جب کوئی مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ یا اللہ تو خود بہتر جانتا ہے. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس نے مزدوری کر لی ہے تو اب اس کو اجر دے دیا جائے، اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مزدور کی مزدوری خدا کا خواستہ مہینہ بھر کے لیے کھا جاؤ، سال بھر کے لیے کھا جاؤ. اس نے مہینہ آپ کے یہاں نوکری کی اور آپ کہتے ہو کہ میرے پاس فنڈ نہیں آیا، ہماری فیکٹری کو نقصان ہو گیا، آپ کو نہیں مل سکتا. ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی رمضان شریف کہ آپ ستمبر چل رہا ہے تو کل ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور فیکٹریوں والے ابھی تک جولائی کی تنخواہیں دے رہے ہیں. دولت مند کی بڑی گرفت ہوگی، اللہ کے یہاں بڑی گرفت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مزدوری کرنے والا مزدور مزدوری سے فارغ ہو، اس کا پسینہ خشک نہ ہو، پہلے اس کے سامنے مزدوری رکھ دو، ہے نا. آپ سے فرماتے ہیں پسینہ خشک مت ہونے دو، اس لیے کہ اس کی خوشی کا وقت ہے، اور اس کو تھوڑے بھی مت دو، اس لیے کہ اس کی خوشی میں کمی آ جائے گی کہ میں نے تو دیکھا تھا کہ مجھے اتنا مل جائیں گے، یہ تو اتنے بھی نہیں ملے. اتنے شیخ صاحب نے کہہ دیا کل لے لینا، یا آگے ابھی لے لو، آگے بعد میں لے لینا. اس کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ حضرت علی کو معلوم ہے. آج حضرت علی کی شہادت کی رات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں آیا مسجد نبوی میں، گھر سے بھوکا تھا، کئی دن اسے کھانا نہیں کھایا تھا. اچانک آیا تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دیکھا
تو میں نے بھوک کے آثار دیکھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ظاہری حیات میں آپ کے جسم اور آپ کے چہرے پر بھوک کے اثرات تھے. بھوک کے اثرات تھے ساری زندگی. کھانا ملا بھی صحیح تو اتنا کھایا کہ بھوک مکمل ختم نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس میں بھوک کا اثر ختم ہوا ہو. بھوک کا اثر ختم. یاد رکھیں اگر بھوک اللہ کی ایسی کوئی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو نہ دیتا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند نہ فرماتے. یہ بھوک جو ہوتی ہے نا یہ غربت ہوتی ہے, ناداری جو ہوتی ہے, نہ ہونا, غریب ہونا, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. بشرطے کہ غریب کو اس نعمت کا احساس ہو جائے, زبان ناشکری کی نہ ہو جائے, ہاتھ سوال کا نہ پھیل جائے اور لوگوں کے سامنے خدا کا شکوہ نہ کرتا پھرے اور خدا کے متعلق گلے نہ کرتا پھرے مجھے خدا نے کچھ نہیں دیا. جب کوئی بندہ اپنی ضرورت سے زیادہ خام خواہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اللہ فرماتے ہم نے تو اس پر رحمت بھیجی تھی, یہ تو لوگوں کے سامنے ہمارا گلہ کرتا ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی اس کو, جو اپنے وہ نعمت دی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی, اپنے محبوب کو عطا فرمائی. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک مرتن الف مرتن غریب تھے, نادار تھے, کچھ نہ تھا. فرشتے ہاتھوں کے سامنے دونوں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں لے کر کھڑے ہیں. آپ قبول فرما لیں. حضور فرماتے نہیں یہ سامنے پہاڑ نظر آتا ہے احد کا, اس کو قبول فرما لیں. سونا بنا دیتے ہیں, نہیں یہ صفا کی پہاڑی ہے, یہ مروہ کی پہاڑی ہے, قبول فرما لیں. نہیں چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں جیسے کوئی چیز انسان اپنے جسم سے چھڑکتا ہے, صاف کرتا ہے تو آپ یوں فرماتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے میں نے غور سے دیکھا کہ شاید آپ کے جسم مقدس پر یا کپڑے پر کوئی چیز لگی ہے تو میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر میں چپ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک یوں فرماتے رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری طرف متوجہ ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی چیز تھی جس کو آپ جھاڑ رہے تھے, صاف فرما رہے تھے؟ فرمایا صدیق تو نے دیکھ لیا یہ دنیا میرے سامنے بڑی خوبصورت بن کر آئی تھی کہ مجھے قبول کر لے, میں اس کو دھتکار رہا تھا. نہیں چاہیے, یہ دنیا آئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے اثرات مزدور کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ان دنوں کے اندر اپنے دل میں عیب بیٹھے کہ ہر کسی کا کھاتے رہو, سیب کا سیب کھاتے رہے تو دونوں ایک جیسے ہے نا, دونوں لٹیرے ہیں, کھاتے رہو کوئی بات نہیں, اس کا بھی حرام کا اس کا بھی حرام کا, اس نے ناجائز کمایا اس نے ناجائز کمایا, کھاتے رہو. کسی مزدور کا مت کھانا, جو آپ کے پاس کام کرتا ہے اس کا مت کھانا, جو آپ کے پاس پانی آتا ہے آپ کے تھان کپڑے کو اٹھا کے لے جاتے اس کا مت کھانا. خدا کا غضب آتا ہے. ایک دوسرے کا مال کو آپ کھاتے رہتے کوئی بات نہیں. وہ بھی کہتے ہیں 4 آنے پہ سودا کر لیں گے, پتہ ہے کہ اپنا ذاتی تو تھا نہیں, ادھر ادھر سے آیا تھا. کسی مزدور کو کہو 4 آنے چھوڑے, مزدور کو کہو 4 آنے چھوڑے, آپ تو 4 کروڑ چھوڑ دیتے ہیں, 4 لاکھ چھوڑ دیتے ہیں, ایک 4 آنے نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میں نے محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, تمہارا تو اس میں کچھ نہیں لگا, میرا تو اس میں خون پسینہ لگا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو بھوک کے آثار. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھایا. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں حضور کے گھر کا نقشہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ میں نے پرسوں حدیث سنائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے ہیں, غالباً ان کا نام حضرت عروہ ہے, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے ہیں. اپنے بھانجے سے فرماتی ہیں بعد کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اپنے بھانجے کو اے بھاجا تو مجھ سے حضور کی بات پوچھتا ہے, میں تمہیں بتاؤں ایک پورا مہینہ گزر جاتا تھا, تمل ہلال یعنی ایک مہینہ پورا گزر جاتا تھا, ثم تمل ہلال پھر دوسرا مہینہ گزر جاتا تھا, ثم تمل ہلال پھر دوسرا چاند بھی گزر جاتا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان 3 مہینوں کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی, چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی.
چولہے میں آگ نہیں جلتی کہ کوئی چیز پکائیں کچھ چیز کھائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت عروہ حیران ہو کر، چھوٹے تھے اس وقت، حضرت عروہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں ماں طعامکم، ماں اس وقت آپ لوگ کھاتے کیا تھے پھر؟ آپ کیا کھاتے تھے؟ آپ نے فرمایا الاسودان. الاسودان، اسودان دو سیاہ چیزوں کو کہتے ہیں. ہم اسودان کھاتے تھے. اسودان میں سے التمر والماء، ایک کھجور اور پانی. ہمارے گھر میں کھجور ہوتی تھی، وہ کھجور کھا لیتے تھے، اوپر پانی پی لیتے تھے. پورے 3 مہینے اس میں گزر گئے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجے کو حضور کا نقشہ بتاتی ہیں، فرماتے ہاں کبھی یہ ہوتا تھا، ہمارے پڑوس کے اندر ایک انصار کا گھرانہ تھا، ان کے یہاں ایک عجم تھی، کبھی وہ دودھ ہمیں دے دیتے تھے تو وہ دودھ پی لیتے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ثبوت کے اثرات ہیں. آپ نے فرمایا تم مجھے دیکھ رہے ہو. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مزدور فخر کریں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مزدوری کا پیشہ رکھتے تھے، مولا کائنات کا پیشہ رکھتے تھے. وہ علی جن کو دیکھ کر حضور محبت اپنی بجھائیں، جن کا نکاح آسمانوں پہ ہو، جن کا نکاح اللہ کے حکم سے ہو، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدات نساء العالمین عطا فرمائیں، اپنی بیٹی کا نکاح عطا فرمائیں. حضرت علی کی کیا بات. کل میں نے صبح حدیث سنائی، حضرت امام حسن فرماتے حضرت علی جب جہاد کے لیے چلتے تھے تو دائیں ہاتھ کی طرف جبریل ہوتے تھے، بائیں ہاتھ کی طرف حضرت میکائیل. یہ اس جرمت میں جا کر جہاد کرتے تھے. حضرت علی وہ حضرت علی مزدور تھے. اس لیے مزدور بندہ جو مزدوری کرتا ہے، نوکر بندہ جو نوکری کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور کو اس حالت میں دیکھا تو اب چلے گئے، بارگاہ نبی سے باہر نکل گئے. آپ نے فرمایا میں مدینہ میں گھوما کہ کہیں کوئی مزدوری مل جائے، کہیں کوئی مزدوری مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے ریت کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. تو اب مزدور کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس طرح آپ گاہک کو تلاش کرتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں آدمی گاہک ہے، فلاں آدمی گاہک نہیں ہے، اس طرح مزدور نشانیاں دیکھتا ہے کہ کیا ان کو مزدوری کی ضرورت تو نہیں ہے. اور کچھ لوگ پوچھ بھی دیتے ہیں آپ کو فلاں چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. مزدور ان چیزوں کی تلاش میں ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا ایک عورت ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر ایک ریت کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. حضرت علی سمجھ گئے اس کو مزدوری کی ضرورت ہے. آپ فرماتے میں سمجھ گیا اس کو مزدوری کی ضرورت ہے، میں خوش ہو گیا، مزدوری مل گئی. اس لیے کہ اس نے ریت اور مٹی کا ڈھیر جمع کیا ہے اور اس کو پانی چاہیے جو اس پر پانی ڈالا جائے. آپ ایسا مزدور چاہیے جو کنویں سے پانی نکالے اور نکال کر یہاں لائے اور اس کی ریت کے اوپر ڈالے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھ گئے. آپ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا آپ کو پانی کے لیے مزدور کی ضرورت ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو مزدور کی تلاش ہے جو اس کنویں سے وہاں سے پانی نکالے میرے بتی کے اوپر ڈالے. آپ نے فرمایا یہ مزدوری میں کرتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ مزدوری میں کرتا ہوں، یہ مزدوری میں کرتا ہوں. میرے ساتھ بہت طے کرو کیا کرنا، اور یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے. نہیں کر لو ہم آپ کو خوش کر دیں گے. آپ کس کو خوش کرو گے؟ آپ تو رلاؤ گے اس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، مسئلہ سیکھ کے جائیں. طے کریں پہلے، تھوڑا دینا ہو زیادہ دینا ہو وہ طے کر لو. خوش کرنے والی بات اپنے بعد میں کر لیجیے گا. طے کرنا شریعت میں لازم ہے، فرض ہے. بغیر طے کرنے کے مزدور کو مزدوری کرنا اور اس کو مزدور رکھنا اور اس کو کرنا یہ دونوں ناجائز اور حرام ہوتے ہیں. اللہ فرماتے طے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طے کرو ہر چیز. قرض ہے تو طے کرو، مدت ہے تو طے کرو، جو معاملہ آپس میں طے کرو تاکہ بعد میں نزاع اور اختلاف اور جھگڑا نہ ہو. آپ نے فرمایا طے کرو. اس نے کہا کہ دیکھ کے مزدوری کیسی ہے. کنویں کے اندر ڈول ڈالنا ہے، بڑا سا ڈول ہے، کنواں گہرا ہے، کنواں گہرا ہے اور
وہ ڈول ڈالا جائے گا، پھر وہ بھر کر آئے گا، اس کو طاقتور پٹھان طاقتور کھینچتا ہے تو اس کو وہ کھینچے گا، اور کھینچنے کے بعد وہاں سے اٹھانا ہے، پھر اس کے گھر پہ لانا ہے، اور پھر اس کے مٹی کے اوپر ڈالنا ہے. مزدوری ہے نا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے کیا مزدوری دو گی؟ اس نے کہا ایک ڈول کی ایک کھجور کا دانہ. آپ نے فرمایا منظور ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے نا، ضرورت ہے، مجھے منظور ہے. بھوکے بھی ہیں، بھوک کا حملہ بھی ہے، آپ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا 15 میں نے 15 ڈول نکالے، 15 ڈول نکالے، اور فرماتے ہیں میرے ہاتھ پہ ورم آ گئے، میرے ہاتھ پہ ورم آ گئے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور شخصیت وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس کھانا آیا ہے جو تجھے محبوب ہے اس کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا پیش کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں اکیلے تو نہیں کھاؤں گا. پھر خدا سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اس کو میرے پاس بھیج دے جس سے تو محبت کرتا ہے، جو تجھے پسند ہے، تاکہ وہ میرے ساتھ کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا تاکہ امت کو پتا چل جائے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا؟ حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی تیرے لیے دعا کی تھی، تو آ گیا ہے، یہ کھانا کھانا اللہ نے تجھے بھیجا. یہ حضرت علی جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت فرماتا ہے. فرماتے ہیں میں نے 15 ڈول یا کم و بیش کھینچے اور میرے ہاتھوں پہ ورم آ گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. یہ حلال روزی ہوتی ہے اور یہ حضرت علی کی سنت ہے، اس میں گھبرانا نہیں، اس میں بے عزت نہیں، عزت ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہاں سے میں کھیلتا رہا، یہاں ڈھالتا رہا، بھوک بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کی. اور فرمایا جیسے میں نے ڈول ڈال دیا تو اس نے مجھے اتنے دانے 15 یا 18 جتنے ڈول تھے اتنے دانے کھجور کے گن کے دے دیے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر دنیا کی تمام کائنات مجھے مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اتنے 15 دانوں سے ہوئی. یہ مزدور کی خوشی ہوتی ہے، مزدور کی خوشی ہوتی ہے. فوراً 15 دانے ملے. آپ فرماتے وجہ کیا تھی؟ ویسے تو مزدوری ملی لیکن وجہ کچھ اور تھی. لہذا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ان کھجور کے دانوں کو سنبھالتے ہیں اور تیزی سے چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کھجور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ورم زدہ ہے. آپ نے فرمایا علی کہاں سے کمائے، کہاں سے لیے؟ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت دیکھ کر گیا تھا، اپنی بھوک تو برداشت تھی لیکن جا کر مزدوری کی ہے اور یہ کھجور کے دانے لایا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کتنا اے علی کیوں کرتا ہے، کیا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہوں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ عطا فرمایا. اس لیے مزدور کی خوشی اسی میں ہے کہ جب اس کی مزدوری ختم ہو فوراً دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں یہ میرے محبوب کی امت ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے، تم یہ بتاؤ مزدور کے متعلق کیا ضابطہ ہوتا ہے. عرض کر دیا اللہ تو بے تک جانتا ہے، مزدور کی مزدوری کا وقت ختم ہو اس کو فوراً اجرت دے دی جائے. اللہ فرماتا ہے بڑی اجرت تو عید والے دن، بڑی اجرت تو عید والے دن ملے گی، لیکن جب اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے تو مکمل ہونے کے اختتام پر میں اس کو اجرت دوں گا کہ جو کچھ منہ سے بولے گا وہ اس کو دے دوں گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے سب سے بڑی خوشی روزہ افطار کرتے وقت ہوتا ہے، اور وہ اس وقت جو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس وقت جو دعا نکلتی ہے دل و دماغ سے نکلتی ہے. آپ دعا مانگ کے دیکھیں، علیحدہ بیٹھ کے دیکھیں، اپنی توجہ قائم کر کے دیکھیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھوک ہوتی ہے تو پھر انسان کی دلی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لہذا روزے کے آخری وقت انسان کی دعا قبول. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے بہت سی دعائیں یاد کی
ایک دعا یہ بھی یاد کی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی، یا اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر، یہ روزہ افطار کرتے وقت ایک صحابی تھے غالباً حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس تھے یا اور کوئی صحابی تھے، نام میں بھول گیا، لیکن کافی عرصے سے میں نے ان کی حدیث پڑھی اور یہ دعا یاد کی ہوئی ہے اور الحمدللہ پڑھتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے اور میں یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی۔ روزہ ختم ہونے لگتا ہے، خدا سے عرض کرتا ہوں یا اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت ہر شے سے زیادہ ہے، اس آخری وقت تجھ سے یہ کہتا ہوں میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ صحابی کی اس حدیث کو جب پڑھتے ہیں آپ اور اس کو ذہن میں رکھ کر جب دعا پڑھتے ہیں دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت بھوک کا اثر ہو اس وقت دل و دماغ پورا سمجھنے کے لیے، حق کے لیے بالکل استوار اور صحیح ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت وہ بات نہیں ہوتی، انسان اونگتا ہے، کبھی کچھ بات ہوتی ہے کبھی کچھ بات ہوتی ہے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر جتنی فکر کی افادیت ہے پورے سال کے اندر اتنی فکر کی افادیت نہیں۔ آپ کسی کو سمجھاتے رہو دین کے مسئلے، جتنی دین کی ہدایت اسے دیتے رہو اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتے رہو اتنا اثر نہیں کرے گا۔ میرا تجربہ یہ ہے آپ لوگوں کے ہاں کہ رمضان شریف میں فکر کی مجلس، بیان کی مجلس لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ بڑی عمر والے تو سبحان اللہ، 40 سال والے اوپر والے تو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، قبر کی طرف دعائیں کچھ ہوتا ہے وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن میں نے تو 13 سال کے بچے، 15 سال کے بچے جس کو لوگ نظروں میں نہیں لاتے کہ یہ تو آوارہ بچے ہوں گے، لیکن رمضان شریف کا درس اتنی توجہ سے اور محبت سے سنتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اور کئی بچے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ درس سنتے ہیں، ہم یہ بیان سنتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہم نے فلاں فلاں آپ کو چھوڑ دی ہیں۔ آپ بتائیے اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ رمضان شریف کا تجربہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر آپ فکر کی مجلس کے اندر دماغ میں کچھ ڈالیں، اللہ کی رحمت بالکل کھلی ہوئی ہے، فوراً دماغ میں دل میں جا کے اثر کرتی ہے۔ اس لیے رمضان شریف میں فکر کی مجلس بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اور پھر آخری اشرا، پھر آخری اشرا کی طاق راتیں، پھر طاق راتوں میں تہجد کا وقت، یہ کتنا مقبول ترین۔ اس لیے فکر سب سے زیادہ عبادت ہے ان دنوں کے اندر، ان اوقات کے اندر۔ اور فکر کا مطلب ہے دین سمجھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 سال تکلیفیں اٹھائیں، کتنے سال؟ 23 سال نہیں، کچھ لوگ 23 سال گنتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ جو آپ تعلیمات پھیلاتے رہے اس کا عرصہ 63 سال ہے، 63 سال ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں کی، اعلان نبوت سے پہلے شروع کی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے شروع کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب حکم فرما دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے۔ جبل ابی قبیس دیکھا ہے، کیسے دیکھ سکیں گے؟ دنیا داروں نے چھپا دیا ہے، دنیا دار ہر چیز ہڑپ کر جاتا ہے، دنیا دار نہ اپنا ہوتا ہے نہ غیر کا ہوتا ہے، دولت جس پر غلبہ کرتی ہے وہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس وہ ہے جس نے حجر اسود کی امانت کا اپنے پاس رکھا۔ جب طوفان نوح کے اندر ہمارا حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر اوجل ہو گیا تھا، جبل ابی قبیس نے اپنے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تیار کیا، جب حجر اسود کا وقت آیا یا اللہ حجر اسود کہاں ہے، تو جبل ابی قبیس نے آواز دی یہ آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ جبل ابی قبیس اس نے آواز دی یہ امانت
اللہ تعالیٰ کا جنت کا پتھر جو حضور کی امت کے لیے مغفرت والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، یہ امانت میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہے۔ وہ اندر سے نکل آیا اور جبل ابو قبیس نے اس پتھر کو اپنے سے باہر نکالا۔ یہ جبل ابو قبیس ہے۔ جبل ابو قبیس وہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ یہ جبل ابو قبیس تھا، جبل ابو قبیس تھا۔ واذن فی الناس، واذن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو حج کا اعلان فرما دیں۔ واذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کو حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، ساری انسانیت تک آواز کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آواز نکالنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ کہاں جاؤں؟ حکم ہو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو جائیں، جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے یہ اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس حج البیت، اے لوگوں کعبۃ اللہ کا حج کرو، کعبۃ اللہ کا حج کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے جس کے مقدر میں لکھا تھا نا، چاہے وہ شکم مادر میں تھا یا وہ اس کے پدر میں تھا، اس کی روح کہیں تھی، ماں کے پیٹ میں تھی یا باپ کی صلب میں تھی، ہر کسی نے آواز سنی اور قسمت والے نے لبیک کہا۔ یہ لیکن اس اعلان کا شرط کس کو حاصل ہوا؟ نام یاد رکھے نا، انگریزوں کے بہت سے نام یاد رکھے ہیں، فلاں نے فلاں بنائی، فلاں نے فلاں بنائی، یہ ساری ہسٹری یاد ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس لیے ہماری اسکول کالج یونیورسٹی میں اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ بچے جوان خوش نہ ہوں، اس رات کا یہ پیغام اور میسج لے کر جائے کہ آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی اور اس طرح کی جتنی یہ اکیڈمی وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اسلام موجود نہیں ہے۔ حکومت نے پبلک کے ڈر سے تھوڑا تھوڑا ڈالا ہوا اور کچی کچی باتیں ڈالی ہوئی ہے اور پھر اس میں بھی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسلام اس میں موجود نہیں، ورنہ اسلام کی تاریخ ہوتی، صحابہ کرام کی تاریخ ہوتی، انبیاء کرام کی تاریخ ہوتی، یہ ساری باتیں ہوتی۔ دنیا کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے فلاں چیز کو کس نے بنایا، یہ نہیں پوچھا جاتا مسلمان سے جبل ابی قبیس کون سا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تاکہ مسلمان کو اپنی ثقافت کا پتہ چلے۔ میری ثقافت تو یہ ہے، ریڈیو کس نے بنایا یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو جبل ابی قبیس کی اگر تاریخ پتہ چل جائے گی تو میرا تو دینی رابطہ ہے اسے۔ یہ ہماری ثقافت ہوتی ہے، تاریخ اسلامی ہماری ثقافت ہے، لہذا تاریخ وہاں نہیں پڑھائی جاتی، اسلام وہاں نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے علاوہ اسلام سیکھا کریں، علماء کے پاس جایا کریں، درس و تدریس میں جایا کریں یا خود کچھ کتابیں پڑھا کریں۔ اسلام کا مطالعہ آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ جبل ابی قبیس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبل ابو قبیس ہے، آپ اس پہ کھڑے ہو جائے، اعلان فرما دیں۔ لہذا جبل ابو قبیس کتنا مشرف ہے، کتنا محترم ہے، اور ایک حدیث کے مطابق یہ جنت کے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند پہاڑ گنے، آپ نے اونٹ کو گنا، آپ نے ایک اور پہاڑ کو گنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری معلومات یادداشت کے مطابق جبل ابو قبیس کو گنا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ جنت کے پہاڑ میں پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتے جنت میں موجود ہوں گے۔ اب ظالم دنیا داروں نے اس پر محل بنا دیا ہے، پورا اس کو چھپا دیا ہے۔ آج ہی بیچارہ تاریخ میں پڑھتا ہے، مجھ سے سنا، سب جا کے ڈھونڈتے ہیں جبل ابی قبیس کہاں ہے۔ جبل قبیس پر شاہی محل بنا ہوا ہے، سارا مکہ پڑا تھا، سارا عرب پڑا تھا، کہیں بھی بنا لیتے، اتنی بابرکت چیز کو چھپا دیا۔ اب حاجی بیچارہ کی زندگی میں جاتا ہے ایک مرتبہ، دیہات کا بندہ، وہ ڈھونڈتا ہے، دیواریں دیکھتا ہے، روتا ہے کہ جی جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ جبل ابی قبیس تو نہیں ہے، نہیں نظر آتا۔ اور اگر قریب چلا بھی جائے، یلا یلا رو یا ہاتھ یہاں سے نکل، دفع ہو جا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا جبل قبیس جہاں ہمارے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا تھا، جہاں چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، جہاں
حجر اسود محفوظ تھا. وہ پہاڑ یہ شاعر اللہ ہوتے ہیں, شاعر اللہ ہوتے ہیں. صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے. حضرت مریم علیہ السلام بھاگی تھی نا, مریم علیہ السلام, تو کتنی عظمت ملی کہ آپ کا عمرہ تب ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان. یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی نشانی ہے, اور جو ہماری نبی کی نشانی, ان کا کیا مرتبہ ہوگا, ان کا کیا مرتبہ ہوگا. لہذا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کے لیے لوگوں کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے, اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کتنی سال محنت کی؟ 63 سال. 63 سال. کچھ لوگ کہتے 23 سال بعد. نہیں, آپ نے سب سے زیادہ محنت ان 40 سالوں میں کی ہے. 40 سال کے بعد جب آپ کو حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان فرما دیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوئے؟ جبل ابی قبیس پر. جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے, مکہ والوں کو آواز دی, سارے لوگ جمع ہو گئے. اب حضور اکرم سے اعلان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ تعارف فرما رہے ہیں. تم جانتے ہو میں کون ہوں, مجھے جانتے ہو؟ میں کہا ہاں. عبداللہ کے بیٹے ہو, عبد المطلب کے پوتے ہو, ابو طالب کے بھتیجے ہو. فرمایا اس کے علاوہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا صادق الوعد الامین, ہم جانتے ہیں کہ آپ جو وعدہ کرتے ہو پکا کرتے ہو, جو بولتے ہو سچ بولتے ہو, جو بولتے ہو سچ بولتے ہو. آپ نے فرمایا یہ بات پکی ہے کہ جو میں بولتا ہوں سچ بولتا ہوں. انہوں نے کہا جب سے آپ پیدا ہوئے اور جب سے ہمارے درمیان رہے آج تک آپ کا ایک جھوٹ, ایک غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی. ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. یہ نبوت کی بنیاد تھی, اعلان نبوت کی بنیاد تھی. سب کفار نے کہا, ابو لہب نے کہا, ابو جہل نے کہا, سب نے کہا آپ سچے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میں نے اعلان نبوت کی بنیاد ڈالی تھی, لہذا اگر میری ہر بات سچی ہے تو میری یہ بات بھی سچی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ تمہارے بت غلط ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے سچا کہا کہ حضور نے محنت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ محنت کی تھی نا, محنت کی تھی. یہ ساری محنت اس آج کے اعلان کے لیے تھی. ان کے درمیان زندگی گزاری اور محنت کرتے رہے کہ میرا سچ ان کے سامنے آتا رہے, میری زندگی ان کے سامنے آتی رہے, خوبیاں آتی رہے, کوئی ایسی ویسی بات ان کے سامنے نہ آئے, تاکہ 40 سال کے بعد جب اعلان کرو تو ان کا دماغ مانتا ہو, ان کا دماغ مانتا ہو. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 سال جو گزشتہ تھے بڑی محنت سے زندگی گزاری تھی, بڑی صاف ستھری زندگی گزاری تھی. یہ بھی محنت تھی کس کے لیے؟ فکر کے لیے, کہ ان کے بعد جو بات کہوں ان کے ذہن بیٹھ جائے. پھر اعلان نبوت ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر 23 سال کے اندر کتنی محنت کی تھی؟ 23 سال کے اندر وہ محنت کس کے لیے کی تھی؟ فکر کے لیے, ان کے دماغ میں بات بٹھانے کے لیے. حضور اکرم سے ہر ایک کے پاس چل کے جاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں, اور ہر ایک کو طریقے سے سمجھاتے ہیں, مختلف انداز میں, مختلف طریقوں سے. لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. آج کل کی تبلیغ حضرت آسان ہے, آج کل کی تبلیغ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ آپ فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے گھر سے نکل جاتے تھے. صبح سویرے گھر سے, یہ فکر ہے, یہی چیز ہے جو ہم آپس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے تاکہ دین سمجھائیں لوگوں کو. آپ ایک مجلس کے پاس جاتے, کہتے میری بات سنو گے؟ کون ہے یہ؟ محمد بن عبداللہ, چھوڑے اس کو. وہ چلے جاتے تھے. حضور اکرم سے دوسرے گروہ میری بات سنیں گے, آپ سے بات کرنی ہے. وہ چلے جاتے, اٹھ کے چلے جاتے, پھر حضور پیچھے چلے جاتے. میں نے ایک بات کہنی ہے, سنو گے؟ جب حج کا موقع ہوتا تھا مختلف طریقوں سے لوگ حج پہ پہنچتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف نکل جاتے تھے. مینا میں ان کا طریقہ تھا, زیادہ تر ان کی حج مینا اور عرفات میں ہوتی تھی.
مختلف قبیلوں کے مختلف خیمے لگے ہوتے تھے، وہ اپنے طور پر شوبازیاں اس میں کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی اور رات میں بھی ایک خیمے والوں کے پاس جائے. میں آ سکتا ہوں، میں تم سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، کہوں؟ یا جنبی بندہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان کو سمجھاتے کہ میں ایک دین کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کے بعد لا شریک ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کئی سال گزر گئے، وہ لوگ کوئی مجنون کہہ دیتا تھا، کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کتنا دل ٹوٹتا ہوگا. یہ تبلیغ تھی، یہ فکر تھا. ابھی تو فکر آسان ہے، آپ آسان جگہ پہ بیٹھے، آپ بھی سمجھنے کے لیے تیار، میں بھی سمجھانے کے لیے تیار، کوئی مشکل نہیں. لیکن اصل فکر، اصل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، وہ کس نے نہیں کی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک خیمے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ نمائی فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ تم یثرب سے آئے ہو، تم ذات النخلہ سے آئے ہو، کھجوروں والے شہر سے آئے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں، ہم یثرب کے رہنے والے ہیں، ذات النخلہ کے رہنے والے ہیں، کھجوروں والے. آپ نے فرمایا مجھے کچھ کہنا ہے، تم سمجھو گے؟ جی فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دین کا اعلان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن دوسری چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باطل ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں. اور میں آپ کو اس خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جس کے ہم سب محتاج ہیں، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، میں اس کا رسول بن کر آیا. وہ لوگ متوجہ ہو گئے، نے کہا سنو تو صحیح یہ جوان کیا کہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور زیادہ متوجہ ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور طریقے سے جب بتایا تو وہ لوگ کہنے لگے بات تو اس کی معقول ہے. پھر ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، دو گے کیا؟ سمجھے سوال تھا نا بڑا عجیب سا. یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور متوجہ ہوئے، ٹھیک ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ جو کہیں گے مان لیتے ہیں، دو گے کیا؟ ہمارا نبی مختار ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، خزانے اللہ کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. وہ دینے سے نہیں تھکتا، اللہ کا محبوب بھی دینے سے نہیں تھکتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کم تقسیم کرتے ہیں، آپ تو کم تقسیم کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو فرمایا انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. لیکن اللہ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اما الصاعد فلا تنہر، اما الیتیم فلا تقہر. یتیموں کو ڈانٹا نہیں کرے، سال جو آپ کے پاس آ جائے اس کو جھڑکا نہیں کرے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اما بنعمت ربک فحدث، ہم جو آپ کو اتنا کچھ دیتے ہیں آپ اس کو نچھاور کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو نچھاور کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی عطائیں دی ہے، اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ ہے. اچانک اس نے سوال کیا، یہ تو نبوت کے ابتدائی سال تھے. وہ خیمے والے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپ کا پیغام سنا، ایک منٹ کے لیے ہم آپ کا پیغام مان لیتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، دو گے کیا؟ اب بتائیے کیا دے سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز کا اعلان کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تم اپنے وعدے پہ پکا رہو، میں اپنے وعدے پہ پکا رہوں گا. تم اگر میری طرفداری کرو گے، میرے ساتھ رہو گے اور میری حمایت کرو گے، میرا پیغام سنو گے، قبول کرو گے، تو میں تمہیں جنت دے دوں گا. جنت کون سی چیز ہے؟ اس لیے تمام امت مسلمہ کا، اس بات کو نوٹ کریں، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو حضور کی ملکیت میں دیا ہے، جنت کو حضور کی ملکیت میں دیا ہے، اختیار میں دیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو داخل کروا سکتے ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ جب کیا تو ان سے چند جوان اٹھے، انہیں کہا دوسرے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کی حمایت کریں گے. پہلے وہ 12 تھے، پھر 24 بنے، پھر پورا مدینہ بن گیا.
پھر پورا مدینہ بن گیا، پھر مدینہ والے مکہ والوں کو لے گئے، اور پھر مکہ بھی مدینہ بن گیا، اور جو مدینہ تھا وہ بھی مدینہ بن گیا۔ مکہ کا فضل و کرم بھی مدینہ میں ہے، اور مدینہ کا جو فضل و کرم ہے وہ بھی مدینہ میں ہے۔ اب ساری رحمتیں وہیں روکتی ہیں، وہ لے گئے۔ تو یاد رکھیے، اس فکر کے لیے، سمجھانے کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، اور انسان کو فکر کرنے کے لیے ذہن ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ساری اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے۔ ہم لوگ یہاں آئے، ہم بیٹھے، ہم نے کیا۔ آخری بات یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد صدیق سے آپ نکلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، بار بار لے جائے۔ آپ جب جائیں بعد صدیق سے، یعنی ایک جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور دوسری سائڈ والا دروازہ بعد صدیق اب بھی لکھا ہوا ہے، آخری گئے وہاں سے حج کے موقع پر لینے بھی بناتے ہیں، حاجیوں کو وہیں سے داخل کرتے ہیں، زیارت کرنے والوں کو وہاں سے جائے۔ جب وہاں سے جاتے ہیں تو وہ تو 2-3 صفوں کی جگہ ہے نا، تو اس پرانی مسجد کے گیٹ آتے ہیں، اور سنہری ایک گیٹ بنا ہوتا ہے، اس پر ہرا ایک لکھا ہوتا ہے۔ اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لعال الکبائر، شفاعتی لعال الکبائر، قیامت کے دن اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کی شفاعت کروں گا۔ قیامت کے دن جو میرا امتی بڑے بڑے گناہ کر لے کر آئے گا نا، تب بھی اس کی سفارش کروں گا۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے اور بڑی مشکل ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان فرمائیے، وہ یہ ہے، اے امتی تو اتنی کوشش کر کے مرتے وقت تک کوشش کر کے تیرا ایمان سلامت رہے، تو موت کے ساتھ اپنا ایمان لے کر آ، آگے اللہ کی رحمت ہے، آگے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت والے مہینے کے اندر ہم سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، آپ ذکر کا بھی، فکر کا بھی، اور یاد رکھیے نہ آپ خود آتے ہیں اور نہ میں خود بولتا ہوں۔ آپ کو یقین ہو یا نہ ہو، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی خود نہیں آتے، میں بھی خود نہیں بولتا۔ جو وہاں سوچتا ہوں وہ رہا رہ جاتا ہے، جو یہاں بولتا ہوں وہ اسی وقت آتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ کا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا سننا، یہ سب اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ آج صبح یا کسی وقت مجھے ایک بچے نے سوال کیا، اور وہ آپ جیسے چھوٹا دخلداری عبارت بھی نہیں تھی اس کی، اچانک اس نے سوال کیا مجھ سے، اور میں تو ایسا درس دیکھ رہا تھا، تو اس نے سوال کیا، میں نے کہا ہم کو مسئلہ پوچھتا ہوگا۔ اس نے یہ مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری فلاں عبادت قبول ہوئی ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے، میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہماری فلاں عبادت قبول ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں بچے کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا یہ تو اہم سوال کرتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سامنے آئی، ذہن میں آئی، میں نے اس بچے کو یہ سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن بھی یہ بتاتا ہے، اور سب صالحین بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ ایک عبادت کر گزرو، اس کے بعد وہی عبادت تمہیں دوبارہ بھی توفیق مل جائے، تو دوبارہ والی عبادت پہلے والی عبادت کی گارنٹی ہے کہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک نماز پڑھی اور اس کے بعد دوسری نماز کی بھی آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ نے پڑھ لی، تو یہ دوسری والی نماز پہلے والی نماز کی قبولیت کی دلیل تھی۔ لہذا ہم لوگ یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب آتے ہیں اور سب محنت سے بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لاتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل لاتا ہے، اور جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا مہینہ جو بقیہ دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری رہے گا، اور ہم اس کو اپنے کوششوں کے مطابق کرتے رہیں گے۔ رحمت اللہ کی ہوگی، اللہ کے حبیب کی ہوگی، کوشش کی جائے گی۔ میری ایک کوشش ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے، اور ہر نبی کا مقصد یہی ہوتا ہے، ہر معلم کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نبی بھیجے ان کا مقصد بھی ایک ہے، یہاں کے لوگوں کو ادھر متوجہ کر دیا جائے۔ امام غزالی کو میں پڑھ رہا تھا، امام غزالی نے اس کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے
جتنے معلم رہے اللہ نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا ہے، یہ جو میری مخلوق ہے نا اس کو ادھر متوجہ کرنا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے بعثت انبیاء کا۔ انبیاء کا مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر آ کر کھیل کود میں لگ جائیں گے، دنیا میں آ کر کھیل کود میں لگ جائیں گے، دنیا کی دلچسپی میں لگ جائیں گے۔ اللہ کا امتحان ہے، کوئی بات اس کو سوچے گا، کوئی اس کو سوچے گا، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی کھیل کے پیچھے، کوئی کسی چیز کے پیچھے ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبیوں کا حکم ہے، اے میرے پیارے نبیوں، ان کو تم نے ہماری طرف متوجہ کرنا ہے، ان کو قبر یاد دلانی ہے، آخرت یاد دلانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے، حضور کے وارثوں کا یعنی ہم سب امت کا یہی فریضہ ہے کہ ہم بھی جس کسی کو ملے اس کو آخرت کی طرف متوجہ کریں۔ یہ جو آخری عشرہ کے چند پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے میں، بیٹھنے میں، ہماری زبان میں، ہمارے سننے میں اثر پیدا فرما دے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان دنوں کے اندر ہمارا ذہن آخرت کی طرف، رب الرحمان کی طرف، رسول رحیم کی طرف متوجہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری جو پہلی مجلس ہوئی تھی 21ویں کی شب کو، تو اس میں بیان ہوا تھا، بیان کے بعد ایک صاحب نے رکا دیا تھا اور میری توجہ اس طرف ہوئی۔ اب بھی مجھے یاد آتا ہے کہ شاید ایسا ہی تھا کہ جب انسان بیان کرتا ہے تو دماغ ہمہ طرف متوجہ نہیں ہوتا کہیں سے۔ علماء کہتے ہیں سبقت لسانی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہوتا ہے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہوتی ہے، اور انسان کا اپنے دماغ پر بھروسہ ہوتا ہے، زبان کا خیال نہیں ہوتا۔ صفا اور مروہ کا ذکر آیا تھا، اور صفا اور مروہ میں غالباً حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا تھا، حالانکہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، اور یہ تو سب کو پتا ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن زبان پر وہ لفظ جاری ہو گیا تھا، تو اس بیان کی اگر کوئی نئے بچے ہوں جن کو پتہ نہ ہو تصحیح کر لیں۔ صفا مروہ میں صفا مروہ میں ساج کا دوڑ کا ذکر آیا تھا، تو حضرت مریم کا نام لیا گیا تھا۔ حضرت مریم نہیں تھی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت مریم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن مفہوم ایک ہے، بات ایک ہے۔ تو یہ تصحیح کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ہمارے ساتھی سی ڈی بناتے ہیں ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ پہلے والے پروگرام کے اندر یہ معذرت اپنی طرف سے وہاں لگا دیں کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے۔